جی دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اگر اکٹھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ ان دونوں ممالک کی اگر قوم اکٹھی ہوتی تو کیسی قوم ہوتی؟ اگر ان کی افواج اکٹھی ہوتی تو کیسی؟ آپ کے ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہوگا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کیسے الگ ہوئے۔ تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1970 کے عام انتخابات کے بعد جب عوامی لیگ کو مشرقی پاکستان میں کامیابی ملی اور ملک کی باغ ڈور عوامی لیگ کو نہ سونپی گئی تو مشرقی پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہو گئی۔ ان حالات کو سنبھالتے ہوئے ایئر چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر یحییٰ خان نے وہاں پر ایمرجنسی لگا دی۔ ایمرجنسی لگانے کی وجہ سے لوگوں میں مزید اشتعال آ گیا۔ تو اس کے بعد وہاں پر مقتی بانی نامی تنظیم فسادات پھیلانے میں مصروف تھی۔ ان حالات میں 15 مارچ 1971 کو ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ خان، شیخ مجیب الرحمان کی ڈھاکہ میں ملاقات ہوئی تاکہ حالات کو پرامن بنایا جا سکے۔ یہ مذاکرات بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گئے۔ کشیدہ حالات کے باعث لاکھوں لوگوں کی بنگالیوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ بھارت نے بنگالیوں کی مدد کا سرکاری طور پر اعلان کر دیا۔ بھارتی فوج نے باغیوں کو اسلحہ دیا اور ان کی تربیت کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے مابین جو حالات تھے مزید خراب ہو گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے فوج کے مزید دستے مشرقی پاکستان کی روانہ کیے، لیکن جس کے نتیجے میں پاک فوج نے بیشتر علاقوں پر کنٹرول حاصل کیا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے بھارت نے مشرقی پاکستان پر اپنی افواج کی مدد سے حملہ کیا۔ مشرقی پاکستان میں موجودہ پاک فوج نے 2 ہفتوں تک بھارتی افواج کو روکے رکھا۔ جب ان کے پاس رسد ختم ہو گئی اور مغربی پاکستان سے مزید امداد نہ پہنچ سکی تو بھارت اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح 16 دسمبر 1971 کو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا اور بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ملک بن گیا۔ کیا ہوتا اگر بابر اعظم اور شکیب الحسن ایک ہی ٹیم میں ہوتے؟ بنگالی اور پاکستانی قوم ایک ہی قوم ہوتے اور 1971 کی جنگ نہ ہوتی؟ پوری دنیا میں کتنے فیصد مسلمان ہوتے؟ اور اس کے علاوہ ہم بات کہ فوج کتنے فیصد ہوتی پوری دنیا کی؟ اور انڈیا کا ڈیفینس بجٹ کتنا ہونا تھا اگر پاکستان اور بنگلہ دیش اکٹھے ہوتے؟ اور جی ڈی پی بنگلہ دیش کی کتنی ہے اور پاکستان کتنی ہے؟ اور پاکستان نے 1971 سے 2023 تک کتنی ترقی کی اور بنگلہ دیش نے 1971 سے 2023 تک کتنی ترقی کی؟ ان سب کو آپ کے جواب بتاتا ہوں۔ اگر بابر اعظم اور شکیب الحسن ایک ہی ٹیم میں ہوتے تو پاکستان پچھلے 30 سالوں میں تقریباً پہلے یا دوسرے نمبر پر دنیا کی ٹیم ہوتی اور زیادہ ورلڈ کپ جیت چکی ہوتی، اور دنیا کی یہ چائنا کے بعد چوتھی بڑی پاپولیشن ہوتی جس میں 400 ملین لوگ ہوتے، اور 1971 کی جنگ نہ ہوتی۔ اور اس وقت انڈونیشیا مسلم ممالک میں آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے، تو یہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ملک آبادی کے لحاظ سے بڑا ہوتا۔ اگر پوری دنیا میں مسلمانوں کی بات کریں تو یہ ان کا 20% ہوتے، اور اس کے علاوہ انڈیا کا جو ڈیفینس بجٹ تھا وہ اس بجٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہونا تھا۔ جی ڈی پی کی بات کریں تو پاکستان اور بنگلہ دیش کی اگر ٹوٹل جو جی ڈی پی ہونی تھی 2021-22-23 میں وہ 5000 ارب ڈالر سے زیادہ ہونی تھی، جو اس وقت بنگلہ دیش کی 2793 ڈالر ہے اور پاکستان کی 1575 ڈالر ہے، جو پاکستان کی کم و بیش ہاف کم ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان ترقی پذیر ملک کہلاتا ہے اور بنگلہ دیش پاکستان سے کہیں آگے نکل چکا ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حالات پیدا نہ ہوتے، بھارت کو زیادہ ڈر رہتا پاکستان کا۔ چونکہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا، تو دونوں جانب سے اگر یہ دونوں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان وجود میں آتے تو پاکستان جو بھارت کو ناکو چنے چبواتا اور بھارت کو پاکستان سے زیادہ خطرات لاحق ہونے تھے، اور بھارت اپنے موجودہ بجٹ سے 50 گنا زیادہ بجٹ رکھتا۔ تو چلیے بات کرتے ہیں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اسباب۔ سب سے پہلے جغرافیائی فاصلہ تھا۔ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل کا فاصلہ تھا۔ ان دو حصوں کے درمیان ملک بھارت تھا، جو کہ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوششوں میں مصروف تھا۔ ان دونوں 1000 میل فاصلے پر دونوں ممالک کے درمیان جو سیاسی اور ثقافتی رابطے تھے ان کو دشوار ہو گیا تھا ان کو برقرار رکھنا۔ اس سے مقامی آبادی میں احساس محرومی پیدا ہوا، جو مشرقی پاکستان کی علیحدگی کا سبب بنا۔ اور نمبر 2 پر آتی ہے تجارت و ملازمت پر ہندوؤں کے اثرات۔
مشرقی پاکستان میں تجارت و سرکاری ملازمت پر کافی تعداد میں ہندو چھائے ہوئے تھے اور وہ ایک خاص منصوبے کے ساتھ لوگوں کو اندر علیحدگی کے جذبات ابھار رہے تھے۔ اور تیسرے نمبر پر معاشی لحاظ سے بات کرتے ہیں۔ مشرقی پاکستان معاشی لحاظ سے بہت پسماندہ تھا، لیکن اب بات کریں تو بہت ترقی یافتہ ہے۔ کسی بھی حکومت نے اس علاقے کی معاشی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات نہ کیے۔ اور نمبر 4 پہ جو مین مسئلہ تھا وہ ہندو اساتذہ کا تھا۔ ہندو اساتذہ بنگال کے علاقوں میں ان کا کنٹرول تھا اور ان کے جو طالب علم تھے ان کو پاکستان کے خلاف ابھارنا شروع کیا۔ نمبر 5 پہ زبان کا مسئلہ آتا ہے۔ زبان کا مسئلہ اگرچہ 1956 اور 1962 کے دساتیر میں چل رہا تھا، لیکن زبان کی وجہ سے احساس محرومی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے ایک نئی ریاست بنگلہ دیش وجود میں آئی۔ نمائندگی کی شرح کا مسئلہ۔ مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی۔ وہ آبادی کی نمائندگی کا حق چاہتے تھے، اگرچہ انہوں نے 1956 اور 1962 کے آئین میں برابری کا بنیاد پر نمائندگی قبول کر لی تھی، لیکن ہندوؤں کی مداخلت میں ایسا ممکن نہ ہوا۔ نمبر 7 پہ آتا ہے بھارت کی مداخلت۔ بھارت کی مشرقی پاکستان کے معاملات میں بے جا مداخلت نے بھی حالات کو خراب کیا۔ بھارت نے مقتی باہنی کے کارکنوں کو تربیت اور امداد دینے کے علاوہ علیحدگی چاہنے والوں کی حوصلہ افزائی کی۔ شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکاتی ایجنڈے نے بھی علیحدگی کو فروغ دیا۔ جلدی سے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔